بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، غزہ میں سیز فائر کے لیے جو الجزائر نے قرارداد پیش کی ہے اس کو دوبارہ سے امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ امریکہ نے یہ کام پہلے بھی کیا ہے اور بار بار امریکنز جو ہیں وہ بجائے امن کو اسٹیبلش کرنے کے وہ اشاروں پہ ناچ رہے ہیں اسرائیل کے، اور سیز فائر کے لیے یہ جو عالمی کوشش تھی اس کو دوبارہ سے انڈو کر دیا امریکہ نے۔ اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں کوئی 30,000 جو فلسطینی ہیں ان کی شہادتیں ہو چکی ہیں غزہ کے اندر، جس کے اندر کوئی 2/3 اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ 10,000 سے زیادہ معصوم بچے شہید ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ہر روز جو ہے کوئی 50، 60، 100، 150، 200 جو ہیں وہ شہادتیں ہو رہی ہیں، اور 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج کے دن تک مختلف طریقوں سے یہ جو اسرائیلی نسل کشی ہے مسلمانوں کی جو اسرائیلی کر رہے ہیں، نسل کشی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور اب اسرائیل کر کیا رہا ہے؟ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ جو بارڈر ہے ایجپٹ کا اور غزہ کا، یہ جو سینائی پیننسولا ہے، اس کے اوپر کوئی چھوٹی سی کوئی 10-12 اسکوائر مائلز کا جو ایریا ہے، اس کے اوپر ایک کوئی ایسی بستی قائم کر دی جائے جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور کوئی 20 فٹ سے زیادہ لمبی اس کی دیواریں ہوں گی، 20 فٹ، سمجھے کہ ایک قلعہ نما یہ چھوٹا سا علاقہ ہوگا، چھوٹی سی جیل ہوگی، جس جیل کے اندر اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ساؤتھ آف غزہ کے اندر لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اٹھا کے ادھر شفٹ کر دیے جائیں، یہ جو کوئی 1.5 ملین کے لگ بھگ جو لوگ ہیں، اور یہ پورے کا پورا جو غزہ ہے اس کو خالی کر دیا جائے، اور اس کو میں راکھ کا ڈھیر بنا دوں گا جو بچی کھچی کچھ بلڈنگز رہ چکی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی جتنا غزہ کا نارتھ آف غزہ ہے، جتنا علاقہ ہے غزہ کا، اس کو تو اتنا زیادہ تخت و تاراج کر دیا گیا ہے کہ شاید عشروں کے عشرے لگ جائیں اس کی ریکنسٹرکشن کے لیے اور ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ ابھی پوری کی پوری غزہ کی آبادی سکیز ہو کے یہ ساؤتھ آف غزہ کے اندر آ گئی ہے، اس کے اوپر بھی وہ ایریل بامبنگ کر رہا ہے ڈیلی کی بنیاد کے اوپر، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ادھر سے ان کو پش کر دیا جائے اور ان کی کمپلسری جو مائیگریشن ہے ٹو ورڈ دس نیولی بلڈنگ جو ہے، یہ جو دنیا کی ایک جیل ہوگی 20 فٹ اونچی دیواروں کے اوپر منحصر، اور چھوٹا سا علاقہ ہوگا، اس کے اندر ان انسانوں کو دھکیل دیا جائے، وہ یہ کام کر رہا۔ اور اس کے اندر جو ہمارے عرب ممالک ہیں ان کی آشیرواد ان کو حاصل ہے۔ یہ جو ڈائلاگ چل رہا ہے نا، جس کے اندر ایجپٹ شامل ہے، جس کے اندر قطر شامل ہے، اسرائیل، امریکہ ہے، یہ پیرالل سٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہے۔ دنیا کو دکھایا جائے کہ ساتھ ساتھ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن ایک دن بھی ان کی جو ہے نا وہ جو کلنگ مشینز ہیں وہ رکی نہیں ہیں جن سے غزہ کے معصوم بچوں کا جو ہے خون وہ تھم سکے۔ اس کو عالمی برادری نے بہت ہی اس کا بڑا سیریس نوٹس لیا ہے، اور برازیل کے جو 78 سالہ پریزیڈنٹ ہیں لولا ڈی سلوا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کر رہا ہے یہ ہولوکاسٹ سے بھی زیادہ شدید تر نسل کشی ہے غزہ کے مسلمانوں کی۔ یہ بات کی ہے لیٹن امریکہ کے ملک برازیل کے پریزیڈنٹ ڈی سلوا نے، اور لولا ڈی سلوا کی اس بات کا بہت زیادہ مائنڈ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ان کے سفارتی تعلقات آپس میں کشیدہ ہو چکے ہیں اسرائیل کے اور برازیل کے۔ اور اسرائیل نے کہا ہے کہ جب تک برازیل کا جو پریزیڈنٹ ہے اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا اور اس پہ معافی نہیں مانگتا، تب تک ہم ان کے ساتھ اپنے ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہے وہ پہلے کی بنیاد پر قائم نہیں رکھیں گے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ 100% درست ہے۔ یعنی عالمی برادری اس چیز کا نوٹس لے رہی ہے، غیر مسلمان جو قوتیں ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں۔ کبھی ساؤتھ افریقہ جاتا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر جا کے بات کرتا ہے اس جینوسائیڈ کی، اور افریقن جو یونین ہے اس نے بات کی ہے۔ لندن کے اندر اتنے بڑے جو ہے وہ اس کے اوپر پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، ویسٹرن ورلڈ کے اندر اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہ سارے تو اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ جو امت واحدہ ہے جو جسم واحد کی مانند ہے، اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟
کیا کر رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر؟ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے اندر؟ تو یہی بات چیت چل رہی ہے کہ الیکشن کا بخار جو تھا وہ پہلے بخار چڑھا ہوا تھا، ابھی الیکشن کے بعد کی بات چیت ہو رہی ہے یہ حکومت سازی کے اوپر، پی ڈی ایم، پی ٹی آئی اور یہی ساری بات چیت پورے کے پورے سوشل میڈیا پہ، پورے کے پورے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر اللہ ماشاء اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ جو غزہ کے لوگ ہیں، کیا یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے؟ کیا do they not believe in the oneness of Allah Almighty and the prophethood of Muhammad, peace be upon him, and the believe in the day of judgment? Do they not have believe in all these things, in the books, in the angels? They have all these beliefs. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کا فرض بنتا ہے ان کو ریسکیو کرنا، ان کی آواز اٹھانا، ان کی مدد کرنا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو عیاشیوں میں بدمست ہیں۔ اور یہ جو پرٹیکولرلی عربی جو ملک ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ابو ظبی کے اندر عرب ورلڈ کا سب سے بڑا ہندو جو مندر ہے اس کا افتتاح ہو چکا ہے، اور 27 ایکڑ زمین خود محمد بن زید نے دی ہے، اور 2017 سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے، اور نریندر مودی نے ابھی آج جا کے اس کا افتتاح کیا ہے۔ اور اتنی زیادہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکی ہے، اتنی زیادہ ریلیشن شپ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر 5 دورے کیے نریندر مودی نے، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ ہم جو ہے یہ کام کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ملک ہیں یہ مندر بنوا رہے ہیں، ایک سائیڈ پہ یہ کام ہو رہا ہے، دوسری سائیڈ پہ سعودیہ نیوم سٹی بنا رہا ہے۔ سعودیہ نے یہ کل بات کی ہے کہ وہ ڈیزرٹ کے اندر $500 ملین کی انویسٹمنٹ کر کے سکینگ ریزورٹ بنائے گا، آرٹیفیشل سنو پیدا کی جائے گی، انٹرٹینمنٹ کے سنٹرز ہوں گے، لگژریس لائف سٹائل ادھر ہوگا، یعنی کہ ہر کوئی مست میں ذوق تان آسانی ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین مسلمانی ہے، یہی طرز مسلمانی ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سارے کے سارے ان چیزوں میں گم ہیں، تو پھر کس نے اس کا نوٹس لینا ہے؟ غزہ کے اندر شہادتیں ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو اسرائیل کے جو ڈیزائنز ہیں وہ ڈیزائنز تو یہ ہیں کہ پوری کی پوری جو غزہ کی پاپولیشن ہے اس کو ایویپوریٹ کر کے پش ٹو دی وال کر دیا جائے، جیسے پہلے بھی اس نے 67 کی وار میں 73 کے اندر، اس کے بعد بھی کچھ لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ لیبنن کے اندر چلے جائیں، کچھ کو جارڈن کے اندر، کچھ لوگ سیریا کے اندر آ گئے ان کے، کچھ جو ایجپٹ کے اندر آ گئے۔ ابھی بھی وہ چاہتا ہے جو بچی کھچی کچھ تعداد ہے ان کو وہ ادھر دیوار پہ لگا دے، اور اس کا ڈیزائن کیا ہے؟ اس کا ڈیزائن یہ ہے کہ جب وہ یہ کام کر لے گا، پورے کے پورے غزہ کے اوپر قبضہ کر لے گا، پھر بھی وہ نہیں رکے گا۔ یہ لوگ جو مندر بنوا رہے ہیں ادھر، یہ لوگ جو اتنے بڑے ریزورٹس بنا رہے ہیں اور اتنی بڑی چیزیں کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، اکانومی کے نام پہ، اگلی باری ان کی آنی ہے۔ اسرائیل نے ان کو بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ جو اس کا ڈیزائن ہے اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل، وہ ڈیزائن ٹل دا ڈورز آف مدینہ طیبہ جاتا ہے، کیونکہ ادھر جو یہود کے قبائل تھے، اوس اور خزرج اور بنو نزیر اور بنو قریظہ کے جو قبائل تھے، ادھر تک وہ کہتے ہیں ہمارے گھر تھے، یہ ہمارے آباء و اجداد کے گھر تھے، ہماری سرزمین ہے، ادھر تک ہم نے جانا ہے۔ اس کے اندر جو بھی آ جائے اس کو انہوں نے رگیت دینا ہے۔ وہ بیچ میں ایجپٹ آتا ہے، بیچ میں لیبنن آتا ہے، سیریا آتا ہے، جو بھی کو آتا ہے اس کو انہوں نے تہو بالا کر کے رونتے ہوئے اب ٹل دا ڈورز آف مدینہ جانا ہے۔ اس کی بات سمجھ آنی چاہیے، خصوصی طور پہ مسلمانان عرب کو، عمومی طور پہ مسلمانان عالم کو، کہ آپ کم و بیش 2 ارب مسلمان ہیں، آپ کے لوگوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور آپ آواز تک نہیں بلند کر رہے، اور پاکستان کے اندر احتجاج تک نہیں ہو رہے، ریلیز نہیں ہو رہی، جمعے کے بعد بھی کچھ لوگ نہیں نکلے، نہ سیاسی پارٹیاں نکل رہی ہیں، نہ مذہبی پارٹیاں نکل رہی ہیں، نہ مذہبی سیاسی پارٹیاں نکل رہی ہیں۔ بھائی ظلم ہو رہا ہے دہلی کی بنیاد کے اوپر، ایٹ لیسٹ آپ اس کو اجاگر تو رکھیں۔ آپ نے everybody has to die one day because death is the most sure thing in the universe. كل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
تو یہ سوچنے کا مقام ہے. آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانا ہوگی, کچھ عملی اقدامات کرنے ہوں گے. either that is the platform of OIC or other platform or a platform of powerful Muslim countries who have the military might. کچھ بھی ہو, کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا ہوگا. ادروائز یہ جو ادھر خون جا رہا ہے, اللہ آلمائٹی نے یہ ساری کی ساری لوگوں کے اوپر چیز ان کے امتحان کے لیے رکھی ہوئی ہے. ادروائز اس کے ایک اشارے سے پوری نئی کائناتیں بن جاتی ہیں اور تباہ ہو جاتی ہیں. وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو آپ کا یہ امتحان ہے, آپ کو سوچنا ہوگا, آواز بلند کرنی ہوگی اور اس کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. اب تک کے لیے اتنے, اپ ٹل نیکسٹ ٹائم, تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.